السلام علیکم، مجھے جمیل فاروقی کہتے ہیں. آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. اچھا، مجھے اپنی حالت اظہار پر بڑی خوشی بھی ہو رہی ہے، ہنسی بھی آ رہی ہے. اور میں کل رات سے مسلسل ہنس رہا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ بھی بیٹھ کے کہ بعض اوقات انسان بہت اچھا کرنے کی کوشش میں ہوتا ہے اور مس فائر ہو جاتا ہے، اور پھر مس فائر پر مس فائر ہو جاتا ہے. تو اس کے اوپر سامنے والے کا تو نہیں پتہ ہوتا نا کہ وہ کہاں پر دل پہ لے گیا ہے بات کو. تو یہ معاملات زندگی کے ہیں، لیکن مناسبت سے، مطابقت سے اور سامنے والے کی وضاحت سے، معاملہ فہمی کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ کوئی کسی کے گالم گلوچ پر اتر آئے. میں وضاحت ضرور کروں گا. گزشتہ رات ایک ٹویٹ کے حوالے سے آج صبح سے مسلسل پوسٹ ہو رہی ہیں تو میں دیکھ رہا ہوں، تو اس کے اوپر میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. کہیں غلطی کمی کوتاہی رہ جائے تو اس کو ضرور درگزر کیجئے گا. میں بغیر کسی تمہید کے کھل کر کہتا ہوں، اور آج سے نہیں کہہ رہا، جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے کہہ رہا ہوں، اور جب سے میری نظر میں ان شخصیت کا خاکہ آیا ہے تب سے کہہ رہا ہوں کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا گزشتہ تقریباً 74-75 سال کے دوران جتنا ختم نبوت کے اوپر انہوں نے کام کیا ہے پچھلے 4-5 سال کے اندر، اتنا شاید پاکستان کے بننے کے بعد کی تاریخ میں نہیں ہوا. ایک تو وہ ہوا تھا جو 73-74 میں ایک خاص مخصوص طبقے کو اقلیت قرار دے دیا گیا تھا. اس کے بعد اس کا ریوائول جو ہوا ہے اسی دور میں ہوا ہے جو علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے کیا ہے. اور یہ اس لیے نہیں کہ مجھے کسی کی کوئی فالوئنگ چاہیے، مجھے کسی کی سمپتیز چاہیے، یا پھر میں اپنے ویوز بڑھانے کے لیے یہ کر رہا ہوں. اور بھائی میں آج سے تقریباً کوئی 5-6 سال پہلے بھی یہی بات کر رہا تھا، آج بھی وہی بات کر رہا ہوں. اور جہاں زیادتی ہوتی ہے، ناانصافی ہوتی ہے، وہاں کھڑا بھی ہوتا ہوں. لیکن اس کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کے مس فائر کو یا غلط چیز کو کوٹ کر کے مجھے گالیاں دینا شروع کر دے. دس از سرٹنلی انفیئر اینڈ ان ایتھیکل. مقصود یہ تھا کہ ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر شہباز گل. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کامران شاہد صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کر کچھ سلواتیں بول دیں، اور وہ منسوب ہیں بابا جی کے ساتھ. تو میں نے ان کو صرف یہ باور کرانا تھا کہ حضور والا یہ تو اپنی کریٹیوٹی کریں، یہ تو کاپی نہ کریں کسی کو. میں یہ کہنے لگا تھا، اور یہ میں نے سنائی ہے. آپ کو پتا ہے کہ کینیڈا سے جب میرے خلاف ایک پروپیگیشن ہوئی تھی، میں بار بار ان کا وہ کلپ لگاتا تھا، ان کو سناتا تھا کہ یہ لو، یہ ہمارے بابا جی کی سلوات سنو. اچھا، مقصود یہ تھا. تو جب پوسٹ ہوئی ہے یا ٹویٹ ہوئی ہے، اس کے ٹھیک کوئی 1.5 یا 2 منٹ کے بعد یا 4-5 منٹ کے بعد، اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوا تھا ویسے، عمر شہزاد صاحب ہیں باہر سے، انہوں نے مجھے میسج کیا کہ جمیل بھائی، مجھے اندازہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا گندا کسی اور کو کرنا تھا، لیکن اس چکر میں ایک اور اوپینین ڈیولپ ہو جائے گا کہ شاید آپ سے ایسی چیز ہو گئی ہے جس سے کسی کی دل آزاری ہو گئی ہو. تو یہ مقصود قطعی نہیں تھا. میں نے فوراً اس کو ڈیلیٹ کیا، حالانکہ مطمع نظر وہ نہیں تھا جو آپ سمجھتے ہیں. جب ڈیلیٹ ہو گیا تو اس کے بعد میں نے یہ کہ دل آزاری اگر کسی کی ہوئی ہے تو میں ایک اور ٹویٹ کرتا ہوں امیر المجاہدین صاحب کے مناسبت سے، جو میرے ذہن میں تھی بات ایز اٹ از کوٹ اینڈ کوٹ وہی میں نے لکھ دی کہ اسلام میں خلافت کا کانسیپٹ ہے، سیاست کا نہیں ہے. حالانکہ خلافت کا کمپیریزن جمہوریت سے بنتا ہے، لیکن مقصود جمہور کو ہی کوٹ کرنا تھا، جمہور کو ہی کوٹ کرنا تھا، کیونکہ وہی گٹر بنا ہوا ہے اور اس کے اندر آج لے دے کر ایک دوسرے کی سمپتیز خریدی جا رہی ہیں. وہ میں نے لکھا تو پتہ نہیں وہ برانگیختہ ہوئے بیٹھے تھے دوست ہمارے، انہوں نے اس کو پتہ نہیں اٹھا دیا. تو پھر بھی آج کیونکہ شب برات کی مناسبت ہے، اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، حالانکہ میرا مقصود یہ قطعی نہیں تھا. میرا مقصود دیکھیں، میں دن میں 50 ٹویٹ کرتا ہوں، 50 میں سے 10 ڈیلیٹ بھی کر دیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کسی کو غلط لگا ہو، کسی کو یہ بات غلط لگی ہو. لیکن آج تک مجھے کسی نے یہ ڈیمانڈ نہیں کیا کہ وہ میرے پرسنل میسیجز پہ آ کر میری ماں بہن کو گالیاں دے، میری فیملی کو گالیاں دے، میرے گھر والوں کو گالیاں دے، مجھے لفافہ کہے. یہ مجھ سے، یہ بدتمیزی مجھ سے کسی نے نہیں کی ہے. اور میرے بھائی، جب آپ لوگوں کے ساتھ مسجد رحمۃ اللہ عالمین کے سامنے اوپن فائر ہو رہا تھا نا، اس وقت بھی آپ کے ساتھ رضوی صاحب نے مجھے لفافہ نہیں دیا تھا. میں اپنی ضمیر کی آواز کے اوپر بول رہا تھا. جب وزیر آباد میں معاملات ہوئے تھے نا اور بہت ناانصافی ہوئی تھی ریاستی سطح کے اوپر،
میں کھل کے بولا تھا اس وقت بھی، آپ کے ساتھ رضوی صاحب نے مجھے لفافہ نہیں دیا تھا. پوچھ لیجئے گا ان سے، انہیں کہیں قرآن پہ ہاتھ رکھ لیں کہ آپ نے کبھی مجھے کوئی ایک پھول بھی گفٹ بھیجا ہے مجھے؟ تو میں اپنی ضمیر کی آواز کے اوپر سچ بولتا ہوں. اس سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے تو اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ وضاحت آ جائے. جب وہ آ چکی ہے تو آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے میری ماں بہن کو گالی دینے کا، میرے اوپر لان تان کرنے کا، میری فیملی کو گالی دینے کا. آپ جائیں، شہباز گل کا ہیش ٹیگ ہے، اس میں وہ تصویریں اس طرح کی 5 لاکھ تصویریں پڑی ہوئی ہیں. آپ مجھے بیٹھ کے بدتمیزی کر رہے ہیں میرے ساتھ، ناانصافی کر رہے ہیں. اس سے کیا ہوا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آلریڈی تحریک لبیک پاکستان کا جو سپورٹ بینک ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہے. آپ کی حمایت میں، یا کیونکہ حمایت دین کی ہے دراصل، کسی ایک جماعت کی نہیں ہے، اس حمایت میں جو چند لوگ بولتے ہیں نا وہ بھی بولنا چھوڑ دیں گے ان بدتمیزیوں کے بعد. تو میری آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کے اپر چیمبر میں ایک چیز صحیح طرح سے نہیں پہنچی اور آپ نے اس کا پرسیپشن دوسرا لے لیا ہے تو اس بندے نے اس کی پہلے وضاحت کر لی. اور اب آپ کیا کر رہے ہیں، اس 1.5-2 منٹ کی ٹویٹ کے اسکرین شاٹس لے کر آپ نہ صرف ٹویٹیں کر رہے ہیں بلکہ فارورڈ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں جس کا معافی و ضمیر کسی کا نہیں تھا، وہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا، اس سے زیادہ آپ اپنے کاز کو ڈینٹ پہنچا رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کی حماقت ہے، اس کو میں حماقت کہوں گا. اور پھر کچھ دوستوں نے، میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ مجھے کسی کے گروپ کے اندر شامل کریں. پی ٹی آئی والے کر لیتے ہیں، پی ایم ایل این والے کر لیتے ہیں، بیک والے کر لیتے ہیں. آپ نے کبھی مجھ سے پوچھ کے اس گروپ میں مجھے شامل نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ اور مجھ سے پوچھے بغیر آپ مجھے ریموو کر رہے ہیں تو بھی میری کنسنٹ شامل نہیں ہے. تو جب آپ ایڈ کرتے ہیں تب بھی نہیں پوچھتے اور ریموو کرتے ہیں تب بھی نہیں پوچھتے، تو مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑنے لگا. اور آپ گروپوں میں بیٹھ کر یہ میسج کنوے کر رہے ہیں کہ لان تان کریں اس کو پرسنل نمبر پہ جا کر انہیں کالیں کریں. تو یہ آپ بہت غلط پرووک کر رہے ہیں. آپ پہلے سمجھیں چیز کو. اگر آپ کی سمجھ سے بالا تر ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آئی اور اس زاویے سے سمجھ نہیں آئی جس زاویے کی وضاحت میں نے ابھی کی ہے، تو آپ کو شرم آنی چاہیے. اور شرم اس بات پر بھی آنی چاہیے کہ آپ کی ڈیمانڈ کے لیے میں نہیں بیٹھا ہوں کہ یہاں بیٹھ کے آپ کی ڈیمانڈز کی وضاحتیں کرتا پھروں. میں نے کہا ہے، شروع میں ہی کہہ دیا ہے کہ اگر کسی کو برا لگا ہے، دل آزاری ہوئی ہے. اور میں نے علی صاحب کو باقاعدہ طور پر ان کے کہنے کے اوپر وہ ٹویٹ بھی شیئر کیا تھا ان کو. اور اگر ان کی آفیشیل سوشل میڈیا ٹیم یہ بدتمیزی کر رہی ہے تو علی صاحب آپ بھی اور سعد رضوی صاحب آپ بھی اس کو سن لیجئے کہ آپ لوگ اپنا سپورٹ بیس کھو رہے ہیں. یہ بہت غیر اخلاقی اور گھٹیا حرکت ہے. اگر میرا اس سے کوئی مخاطب یا منسوب ہوتا تو میں اس ٹویٹ کو رہنے دیتا اور اس 3 منٹ کے اندر 2.5 منٹ کے اندر ڈیلیٹ نہ کرتا. تو یہ بڑی بد اخلاقی ہے، بدتمیزی ہے. میں نے اگر یہ کر دیا ہے کہ میں نے اس کے اوپر یہ کہہ دیا ہے کہ آپ کی دل آزاری ہوئی تو معذرت خواہ ہوں، تو آپ سارے لوگ کلیکٹیو لیول کے اوپر اس کے اوپر معذرت کریں. بالکل معذرت بنتی ہے آپ کی. آپ معذرت کریں، آپ بہت غلط کر رہے ہیں. میں اگر میری کوئی بات جس کو آپ نے غلط سمجھا ہے، کسی کی دل آزاری سمجھ کے گستاخی سمجھ رہے ہیں، تو آپ ہمارے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے کسی بات کے اوپر کہہ دیا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا، تو آپ اس کی فیملی کو، اس کے گھر والوں کو، اس کے رشتہ داروں کو اس کے اوپر لان تان کریں، پھٹکار بھیجیں اور بدتمیزی کریں. اور یہ مت سمجھیے کہ میں کسی بلیک میلنگ میں یا پریشر میں آ کر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. میری اپنی عقیدت ہے علامہ صاحب کے ساتھ، آج سے نہیں ہے، عرصہ دراز سے ہے. میری سعد بھائی کے ساتھ عقیدت ہے. مجھے ان کا انوائٹ آیا تھا، کوئی وہاں پہنچا یا نہیں پہنچا، میں ان کے ولیمے میں پہنچا ہوں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے میں دوسروں کے بھی انویٹیشنز کے اوپر جاتا ہوں. دس از ناٹ دا وے. آئی ایم سیریسلی سرپرائزڈ. اور میں شاید اب خاموش رہوں گا. بہت شکریہ.